ایک اسٹوری جو بچپن سے ہی بچوں کو بتائی جاتی ہے. کہانی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے جو ان کے ساتھ ہے. حضرت ہاجرہ رشتے میں حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں. اور یہ کہانی ان سچی کہانیوں میں سے ہے جو تاریخ میں اپنی ایک واضح حقیقت رکھتی ہے. اگر پڑھنا چاہیں کہ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا تو اس کے پیچھے آپ کو یہی کہانی ملے گی. اگر جاننا چاہیں کہ آب زمزم کیسے لوگوں کو نصیب ہوا اس کے پیچھے آپ کو یہی کہانی ملے گی. اگر آپ جاننا چاہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد مکہ پاک میں کس طرح آ کر بسے پیچھے اس کے یہی واقعہ یہی کہانی ملے گی. غور سے سنیے, سیکھنے کے لیے اس کہانی میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ہوئی. آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھیں جن کا نام سارہ تھا, اور اس وقت تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت سارہ کی طرف سے بھی یہ بات کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ انہیں یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو مجھ سے دور لے جائیے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے بھی جب اس بات کا ارشاد فرمایا تو وحی الہی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں اب مکہ آباد ہے. قرآن مجید میں اس جگہ کے لیے بواد غیر ذی زرع کے الفاظ آئے ہیں. آج وہاں مکہ مکرمہ آباد ہے, کھیتی بھی ہوتی ہے اور زبردست نعمتیں وہاں کھانے کو ملتی ہیں, اور یہ سارا کا سارا صدقہ و فیضان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خیر, واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا اور مڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم کو آواز دی کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم, اے ابراہیم. کئی مرتبہ انہیں پکارا کہ وہ بات سنیں, جواب دیں, اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا. جب آپ کو لگا کہ ان کی طرف سے ایسے کوئی جواب نہیں آئے گا تو آپ نے یہ بات کہی کہ ابراہیم, یہ بتا دیجئے کہ ہمیں آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اس کے پیچھے بھی اللہ پاک کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کے بعد ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر اللہ کے حکم پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. وقت گزرتا چلا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق خشک ہوا, پانی کی ضرورت پیش آئی. حضرت ہاجرہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل جو کہ اس وقت نونہال تھے, جو بہت چھوٹے تھے, کم سن تھے, ان کے لیے پانی کی تلاش شروع کی. کوہ صفا سے مروہ کی طرف, پھر مروہ سے صفا کی طرف, پھر صفا سے مروہ کی طرف, یوں 7 چکر آپ نے لگائے اور پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ کر دور تک نظر جائے اس طرح دیکھا کرتی تھی کہ کاش کوئی قبیلے والا آ رہا ہو, کوئی لشکر آ رہا ہو, کسی کے پاس پانی مجھے نظر آ جائے جس سے میں اپنے لخت جگر کی پیاس بجھا سکوں. لیکن وہاں آنے والا کوئی نہ تھا. جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 7 چکر مکمل ہوئے اور آپ دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ایک روایت کے مطابق فرشتے کے پر مارنے سے اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کو رگڑنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے پانی کو جاری فرما دیا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کو روکنا چاہا کہ کہیں وہ بہتا ہی نہ چلا جائے اور زیادہ بہنے کے سبب ضائع ہی نہ ہو جائے, تو وہ پانی کو روکنے کے لیے زمزم زمزم فرمایا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے رک رک, یعنی پانی کو اپنی زبان میں وہ رکنے کا کہہ رہی تھی. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولوں کے الفاظ جو ہے نا ان کو بھی ایسا چمکاتا ہے کہ اس پانی کا نام ہی آج تک زمزم پڑ گیا. عربی میں بھی اس کو اب زمزم ہی کہا جاتا ہے، اور یہ کھربوں افراد اس پانی سے فیضیاب ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جاری ہونے والا پانی کا یہ چشمہ آج بھی موجود ہے. اس وقت زمزم شریف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھی، حضرت ہاجرہ نے بھی پیا، اور پھر ایک الگ سلسلہ شروع ہوا جس سے مکہ مکرمہ آباد ہوا. آگے کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ یہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کریں گے.